اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں ایک نیا ناول جس کا نام ہے شیر خوارزم۔ یہ ایک دردناک نثری مرثیہ ہے، ایک ناقابل فراموش داستان ہے۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اور تتاری یلغار۔ اس کے مصنف کا نام ہے مولانا محمد اسماعیل ریحان۔ بڑھتے ہیں ہم ناول کی طرف۔ خوارزم اور شاہان خوارزم۔ رنگ و آب زندگی سے گل بداماں ہے زمیں، سینکڑوں خوں گشتِ تہذیبوں کا مدفن ہے زمیں۔ خوارزم کا جغرافیائی و تاریخی خاکہ دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈالیے۔ یہ ایشیا ہے، دنیا کا عظیم ترین براعظم۔ اس کی گود وسط ایشیا تاریخ کے صفحات پر بکھری ہوئی ان گنت داستانیں ازبر کیے ہوئے اپنے وسیع و عریض رقبے پر نمودار ہونے والی ہزاروں حکومتوں کے تغیرات و حوادث کی عینی شاہد ہے۔ مگر اس آباد و شاداب خطے پر ایک دور ایسا بھی آیا ہے جس کو یاد کر کے آج بھی اس سرزمین جنت نظیر پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ ایک تاریک اور گٹھا ٹوپ دور تھا جو 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے سے شروع ہوا اور بالآخر سقوط بغداد پر منتخب ہوا۔ وسط ایشیا اپنی زرخیز چراگاہوں، آبادی سے معمور گنجان شہروں اور تجارتی گزرگاہوں کی بدولت زمانہ قدیم سے دنیا بھر میں مشہور و معروف رہا ہے۔ اس میں 2 بڑے دریا ہیں، ایک دریائے سیہون جسے سیر دریا بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا دریائے جیہون جو آج دریائے آمو کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان دونوں دریاؤں کا درمیانی حصہ ماور النہر کہلاتا ہے جو اپنی سرسبزی و شادابی میں لاسانی ہونے کے ساتھ ساتھ مردم خیزی میں بھی ہمیشہ سے نمایاں رہا ہے۔ یہاں سمرقند کا مشہور شہر واقع ہے جہاں سے فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقہا نے جنم لیا۔ یہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شہر بخارا آباد ہے۔ دریائے جیہو کے افغانستان سے ملنے والے کنارے کو دیکھیں تو سامنے سنن ترمذی کے مؤلف امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ترمذ دکھائی دے گا۔ اس مختصر سی سیر کے بعد آئیے اپنے اصل مقصد کی طرف چلیں۔ دریائے جیہو کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھتے جائیں تو موجودہ جمہوریہ ازبکستان کی شمال مغربی سرحد پر اورگنج نامی شہر نظر آئے گا۔ یہی اورگنج کئی صدیوں قبل خوارزم نامی ایک ریاست کا پایہ تخت تھا اور گنج کے علاوہ ہزارہ، سپ اور خیوا بھی ریاست خوارزم کے اہم شہر شمار ہوتے تھے۔ خوارزم زمانہ قدیم میں خوارزم کا علاقہ اس وقت سے ایک علیحدہ ریاست شمار ہوتا آیا ہے جب شاہ فارس بہرام گر کے ایک رشتہ دار نے اس پر قبضہ جما لیا تھا۔ زمانہ قدیم ہی سے خوارزم کے ہر حکمران کو خوارزم شاہ کہا جاتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق کیخسر وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سکندر اعظم کے حملے سے 980 برس قبل اس ریاست کے حاکم کو خوارزم شاہ کا لقب دیا تھا۔ اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خوارزم کا تمدن کس قدر قدیم تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خوارزم شاہ کے لقب کا رواج اس علاقے کی اسلامی دور میں بھی یہاں کے آخری تاجدار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے زمانے تک باقی رہا۔ غالباً تاریخ اسلام میں یہ واحد مثال ہے کہ اسلام سے پہلے دور کا لقب اسلامی عہد کے حکمرانوں میں بھی اسی طرح رائج ہوا۔
خوارزم میں اسلام۔ خوارزم پر مسلمانوں کی فوج کشی سب سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک اموی کے زمانے خلافت میں ہوئی۔ 93 ہجری مطابق 712 عیسوی میں خلیفہ کے حکم سے فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم باہلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کا رخ کیا۔ اس وقت کا خوارزم شاہ برائے نام حکمران تھا۔ اس کا بھائی خرزاد ریاست کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ خوارزم شاہ اس صورتحال سے نہایت پریشان تھا۔ قتیبہ بن مسلم کی آمد کو اس نے اپنے لیے نیک فال سمجھا اور ان سے اس شرط پر مصالحت کر لی کہ وہ اسے خرزاد کی زیادتیوں سے نجات دلائیں گے۔ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور یوں سرزمین خوارزم بغیر کسی کشت و خون کے اسلامی پرچم کے سائے تلے آ گئی۔ یہاں کے باشندوں نے جوگ در جوگ اسلام قبول کیا اور بہت جلد یہ پورا خطہ اسلام کے نور سے جگمگانے لگا۔ کاس اور جرجانیہ زمانے قدیم میں ریاست خوارزم کے دور حکومت تھے۔ ایک دریائے جہو کے مشرقی کنارے پر تھا جسے کاس کہا جاتا تھا اور دوسرا مغربی کنارے پر تھا جسے جرجانیہ گرگانچ یا اورگنج کہتے تھے۔ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں خوارزم کی فتح کے بعد کاس کا نام المنصوریہ پڑ گیا اور اس کی رونق اور آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، لیکن ایک عرصے بعد دریا نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا جس سے المنصوریہ کاس غرق ہو گیا۔ المنصوریہ کی بربادی کے بعد وہاں کے باشندوں نے دریا کے مغربی کنارے پر آباد اورگنج جرجانیہ میں سکونت اختیار کر لی۔ یوں اورگنج کی آبادی میں یکدم زبردست اضافہ ہو گیا۔ ریاست کے سرکاری دفاتر اور انتظامی مراکز بھی یہیں منتقل ہو گئے۔ ترکستان کے تجارتی قافلوں کی راہ میں ہونے والے باعث اورگنج اس خطے کی مرکزی تجارتی منڈی بھی بن گیا۔ رفتہ رفتہ جرجانیہ اور گرگانچ کے لفظ لوگوں کی زبانوں سے اتر گئے اور اکثر مقامی باشندوں نے اسی شہر میں ریاست کے نام سے معصوم کر کے خوارزم کہنا شروع کر دیا۔ تاہم بہت سے لوگ پھر بھی اسے اورگنج کے نام سے یعنی کہ اس کے سابقہ نام سے یاد کرتے تھے۔ اسلامی دور کے خوارزمی حکمران اسلامی مقبوضات میں شامل ہونے کے بعد خوارزم کو تاریخ میں بڑے پذیرائی نصیب ہوئی۔ اسلام کے کتنے ہی نامور فقہا، محدثین، دانشور اور بادشاہ یہاں کی خاک سے اٹھے اور دنیا میں آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ یہ علاقہ علم و حکمت، تزکیہ و معرفت، تہذیب و تمدن اور صنعت و حرفت کا مرکز بن گیا۔ زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ تخت خوارزم پر یکے بعد دیگرے مختلف حکمران براجمان ہوتے رہے، مگر یہ سب خلافت اسلامیہ کے ماتحت ایک صوبے دار کی حیثیت رکھتے تھے۔ تاہم ایک عرصے کے بعد جب عباسی خلفاء کی شوکت کو گہن لگا تو یہاں کے حکمران خلافت کی کفش برداری سے آزاد ہو گئے۔ ان خود مختار حکمرانوں کا پہلا دور 340 ہجری یا 951 عیسوی میں ابو سعید احمد خوارزم شاہ سے لے کر 408 ہجری 1017 عیسوی میں ابو الحارث خوارزم شاہ تک رہا۔ دوسرا دور 408 ہجری سے لے کر 1017 عیسوی میں التون تاش خوارزم شاہ سے شروع ہو کر ماہ ملک خوارزم شاہ پر ختم ہوا۔ اس کے بعد تیسرے دور میں اس خطے کی اقتدار اس خاندان کے ہاتھ میں آئی جس کی ابتدا خوارزم شاہ سے اور انتہا سلطان جلال الدین منقبرتی خوارزم شاہ پر ہوئی۔ سلطان خوارزم کا پہلا آزاد مسلم حکمران، علم غیب کس نمی دان بجز پروردگار۔ جب ملک شاہ سلجوقی نے گرجستان سے ایغوری قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک ترکی غلام خریدا تو کون کہہ سکتا تھا کہ یہ کم حیثیت غلام کل خوارزم شاہ کہلائے گا اور ایک صدی بعد اسی غلام کی نسل سے پیدا ہونے والے فاتحین سلجوقی خاندان پر زمین تنگ کر دیں گے۔ اس غلام کا نام
انوشت گین تھا حد درجہ خدمت گزار، اطاعت شعار، بھلا کا ذہین، دلیر، مدبر اور فہیم تھا۔ جلد ہی وہ سلطان ملک شاہ کے دل میں گھر کر گیا۔ نوبت یہاں تک کہ پہنچی کہ سلطان نے اسے 1000 چیدہ سپاہیوں کا افسر مقرر کر دیا۔ انوشت گین نے اس میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان دنوں خوارزم کا صوبہ براہ راست ملک شاہ کے تابع تھا۔ وہاں کا صوبے دار فوت ہوا تو ملک شاہ کی مردم شناس نگاہوں میں انوشت گین کے سوا اس عہدے کے لیے کوئی موزوں معلوم نہ ہوا۔ 475 ہجری کے مطابق 1082 میں ملک شام کے حکم سے انوشت گین خوارزم کے صوبہ داری پر مامور ہوا۔ آخری دم تک اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتا رہا۔ قطب الدین ابن انوشت گین کی زندگی میں بھی اس کا بیٹا محمد عرف قطب الدین باپ کی نیابت میں خوارزم کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس نے بڑی خوش اسلوبی سے 30 برس تک ریاست کا نظام چلایا اور اپنے نئے آقائے نعمت سلطان وقت شاہ سنجر بن ملک شاہ سلجوقی کا دل و جان سے تابع دار رہا۔ مظفر الدین 522 ہجری مطابق 1128 عیسوی میں محمد قطب الدین نے دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے خوارزم شاہی تخت و تاج اپنے بیٹے مظفر الدین کے حوالے کیا۔ اس 32 سالہ نوجوان نے برسر اقتدار آتے ہی سلجوقی سلطنت کا طوق اطاعت گزاری گردن سے نکال دینے اور مکمل خود مختاری حاصل کرنے کا عزم کر لیا، مگر سلطان سنجر سلجوق کی تلوار کی دھار ایسی نہ تھی جسے نظر انداز کر دیا جاتا، اس لیے اتسز موقع کی تلاش میں رہا۔ جلد ہی قدرت نے اس کے لیے ایک غیر متوقع موقع فراہم کیا۔ سلطان سنجر سلجوق ماور النہر کے باغی حاکم تغاج خان کی سرکوبی کے لیے بخارا میں افواج مرتب کر رہا تھا۔ اس لشکر کشی میں اتسز بھی سلطان سخبر کے ہمراہ تھا۔ ایک دن سلطان دوپہر کو سستانے کے لیے اپنے خیمے میں تنہا لیٹا ہوا تھا کہ سلطان کے چند نمک حرام افسران تلواریں سونتے ہوئے اس کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ آہٹ پا کر سلطان نے نگاہیں اٹھائی تو خود کو چمکتی ہوئی شمشیروں اور خون آشام خنجروں سے گھرا ہوا پایا۔ سلطان کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کا محافظ دستہ ساتھ موجود نہ تھا، مگر اس سے پہلے کہ غداروں کی تلواریں سلطان کے لہو میں غوطہ کھاتی، اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں سے فضا گونج اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اتسز تلوار لہراتے ہوئے خیمے کی طرف لپکتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ دیکھتے ہی غداروں کا گروہ سلطان کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ سلطان سخبر سلجوق نے اٹھ کر اتسز کو سینے سے لگا لیا اور دریافت کیا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں گر گیا ہوں؟ اتسز نے جواباً کہا، سلطان عالی قدر، میں اپنے خیمے میں بے خبر سو رہا تھا کہ ایک ہولناک خواب نے مجھے بیدار کر دیا۔ مشیت الہی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تیرا آقا خطرے میں ہے، چنانچہ میں نے فوراً یہاں کا رخ کیا۔ سلطان سخبر، جس کی عالی ظرفی، شجاعت، سخاوت اور احسان شناسی تاریخ میں مشہور و معروف ہے، اتسز کے اس احسان کا تاعمر ممنون رہا اور اس واقعے کے بعد اتسز کی جانب سے پیش آنے والی ہر ناخوشگوار حرکت کو برداشت کرتا رہا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد جب اتسز نے خوارزم شاہی ریاست کی خود مختاری کا اعلان کیا تو اس کے سابقہ احسان نے سلطان سخبر سلجوق کی شمشیر آبدار کو کسی حتمی کارروائی سے باز رکھا۔ ارسلان 31 برس کی عمر کے بعد 551 ہجری مطابق 1154 عیسوی میں مظفر الدین اتسز خوارزم شاہ دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بیٹا ابو الفتح ارسلان اس کا جانشین ہوا۔ ارسلان کے 7 سالہ دور حکومت میں سلطنت خوارزم میں کوئی نمایاں توسیع نہیں ہوئی۔
اس کا سارا زمانہ اقتدار سرحدی شورشوں کو رفع کرنے اور آس پاس کی ریاستوں کے ساتھ مصالحانہ تعلقات استوار رکھنے کی کوششوں میں گزرا، لیکن اس میں بھی اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ 558 ہجری مطابق 1123 عیسوی میں ارسلان راہی آخرت ہوا۔ سلطان شاہ اور علال الدین ارسلان کی وفات کے ساتھ ہی اس کے دونوں بیٹے سلطان شاہ اور علال الدین تخش کے مابین اقتدار کی خونریز جنگ شروع ہو گئی، جو وقفے سے کئی سال تک جاری رہی۔ بالآخر 599 ہجری میں سلطان شاہ کی طبی موت اور علال الدین تخش کی فتح یابی پر اختتام پذیر ہوئی۔ خانہ جنگی کے اس دور میں دارالحکومت اور گنج پر مستقل قبضہ تخش ہی کا رہا تھا، اگرچہ ایک مختصر عرصے کے لیے سلطان شاہ کو بھی یہاں تسلط حاصل ہوا، مگر یہ تسلط عارضی تھا۔ یاد رہے کہ خوارزم ریاست کا نام تھا اور گنج پایۂ تخت تھا، مگر اس دور کے عوام، خواص اور مورخین کی ایک بہت بڑی تعداد صرف اور گنج شہر کو بھی خوارزم کے نام سے یاد کرتی رہی ہے۔ سلطان شاہ کی موت تک علال الدین تخش کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہو سکا۔ بھائی سے گلو خلاصی کے بعد ہی اس نے پہلی بار باضابطہ طور پر اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لقب استعمال کیا۔ اب جبکہ وہ بلا شرکت غیر اپنے آباء و اجداد کی وسیع و عریض فرما بن چکا تھا، اس کی تمام تر توجہ بیرونی فتوحات کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ سلطنت خوارزم کے ہمسائے سلطان تخش کو خوارزم کے تخت پر برسر اقتدار چھوڑ کر آئیے ہم ذرا اس کے ہمسایہ حکومتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ 6 صدی ہجری کا اختتامی دور ہے، جو آئندہ صدی کے ربیع اول میں برپا ہونے والے انقلاب کی تمہید ہے۔ اس لیے ہم خوارزم کے آس پاس کی جو آئندہ صدی کے ربیع اول میں برپا ہونے والے انقلاب کی تمہید ہے، اس لیے ہم خوارزم کے آس پاس کی ان حکومتوں کا تعارف پیش کرتے ہیں، جن سے واقف ہوئے بغیر ہمارا تحقیقی و تاریخی سفر نامکمل رہے گا۔ اس وقت سلطنت خوارزم کے اہم ہمسایوں میں درج ذیل حکومت شامل تھی: ترکان قرا خطائیہ۔ ریاست خوارزم کے مشرق میں ماوراء النہر کا بسیط میدان دریائے سیہو تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں اس علاقے پر ترکان خطا کی حکومت تھی۔ یہ ایک جنگجو اور سخت جان قوم تھی جو عام ترکوں سے مختلف تھی۔ یہ لوگ غیر مسلم تھے اور زمانہ قدیم سے اس خطے میں آباد تھے۔ دریائے سیہو کے اس پار بھی چینی ترکستان کا علاقہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے زیر قبضہ شہروں میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت سے آباد تھی جب اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم تھی۔ عباسی خلافت اور سلجوقی حکومت کے کمزور پڑنے کے بعد یہاں ترکان خطا غالب آ گئے اور مسلم آبادی والے بہت سے علاقوں پر قابض ہو گئے، حتیٰ کہ 536 ہجری 1141 عیسوی میں بخارا اور سمرقند جیسے قدیم اسلامی تاریخی شہر بھی ان کے زیر قبضہ آ چکے تھے۔ یہاں کی مسلمان آبادی نہایت مظلومانہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ ترکان خطا ہمیشہ سے سلجوقی اور خوارزم شاہی حکمران کے سخت ترین حریف رہے تھے، اور سلجوق جیسے فاتحہ بھی اس قوم کو زیر نگی نہیں کر سکتے تھے۔ میدان آزما ہونے کے ساتھ ساتھ ترکان خطا پلہ کے مطلب پر پرست اور عیار بھی تھے۔ غوری سلجوقی اور خوارزمی درباروں کے باہمی اختلافات میں یہ اپنی قوت کا وزن کسی ایک فریق کے پلڑے میں ڈال کر مخالف کو چاروں شانے چت کر دیتے اور بعد میں موقع محل دیکھ کر اپنے حلیف کو طاقت آزمائی کی دعوت دینے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ مسلم آبادیات مثلاً سمرقند و بخارا پر انہوں نے عوام کا دل بہلانے کے لیے مسلمان گورنر مقرر کر رکھے تھے، مگر ان کی حیثیت کٹ پتلی سے زیادہ نہ تھی۔ خلافت عباسیہ بغداد خوارزمی ریاست کے جنوب مغرب میں ریاست کی حدود ختم ہونے پر عباسی خلافت کے محدود مقبوضات سے شروع ہو جاتے تھے جو چند صدیوں پر محیط تھے۔ مدینۃ الاسلام بغداد خلافت اسلامیہ کا مرکز تھا، مگر عباسی خلفاء کے اس آخری دور میں خلافت زوال و انحطاط کی عبرت انگیز تصویر بن گئی تھی۔
عالم اسلام کی مرکزیت پارا پارا ہو چکی تھی۔ اسلامی سلطنتوں کے ساتھ دربار خلافت کا تعلق صرف اتنا باقی رہ گیا تھا کہ ان میں باہم ہدایہ کے تبادلے ہوئے، خیر سگالی کے وفود آتے جاتے، دربار خلافت سے نئے حاکم کو بطور تبرک پروانِ فرمان روائی عطا ہوتا، مگر یہ سب کچھ بھی اسی وقت ہوتا تھا جب فریقین باہمی تعلقات استوار کرنا چاہتے۔ ناخوشگوار حالات میں کسی خود مختار قوت آزما کو بغداد پر لشکر کشی سے بھی عار نہ ہوتی، اور خلافت مآب بھی کسی ایسے حریف کو ٹھکانے لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔